بس فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام: إلهي إن أدخلتني النار وفيه سرور عدوك وإن أدخلتني الجنة وفيه سرور نبيك. صلوات بر محمد وآله. عزیزان گرامی، آخری تاریخ ہے ماہ محرم الحرام کی، اور آخری تاریخ ہے اس عشرے کی کہ جو عشرہ ہمارے یہاں امام زین العابدین سید الساجدین سید الصابرین امام علی بن الحسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اور تقریباً دنیا میں اکثر مقامات پر یہ عشرہ محرم کے مہینے کا آخری عشرہ یعنی 21 سے لے کر کے 30 تک یہ 10 دن جو ہیں یہ منسوب ہوتے ہیں اس امام سے کہ جو وارث کربلا بھی ہے، پیغامبر کربلا بھی ہے، اور مبلغ کربلا بھی ہے. کربلا کو پہنچایا بھی ہے، کربلا کو بچایا بھی ہے، اور کربلا کو پھیلایا بھی ہے. دیکھیے اس دنیا میں ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طاقت کو دنیا نے مانا ہے، اور واقعاً ہیں بھی طاقتور. ان میں سے ایک چیز ہے، وہ ہے میڈیا. اصل میں جو طاقت ہے وہ میڈیا ہی کی طاقت ہے. دنیا کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اس میں نہ کسی شہنشاہ کی کوئی طاقت ہے، نہ کسی بادشاہ کی کوئی طاقت ہے،
نہ کسی صاحب اقتدار کی کوئی قوت ہے. ان سب کے پاس اگر طاقت ہے تو اس طاقت کی جو اصل وجہ ہے یا جو سورس ہے وہ ہے میڈیا. اور آج نہیں، یہ ہر زمانے میں رہا، پوری تاریخ میں انسانیت کی. جب بھی کوئی انسان برسر اقتدار آتا ہے اور وہ اپنے اقتدار کو پھیلانا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے یا باقی رکھنا چاہتا ہے، تو اس نے ہمیشہ ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ اپنے دور میں جو بھی میڈیا رہا ہو اس میڈیا کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے. اس لیے کہ میڈیا اگر کنٹرول میں رہے گا تو ذل الہی کی سلطنت چلتی رہے گی، بادشاہ سلامت کا سایہ جو ہے وہ طولانی ہوتا رہے گا، حکومت آگے بڑھتی رہے گی. لاکھ خرابیوں کے باوجود، لاکھ بے راہ رویوں کے باوجود، لاکھ نااہلیوں نالائقیوں کے باوجود، چونکہ میڈیا ہاتھ میں رہے گا تو اب میڈیا وہ نہیں دکھائے گا کہ جو حقیقت ہوگی، میڈیا وہ دکھائے گا کہ جو ذل الہی چاہیں گے. لہذا یہ تاریخ میں رہا ہے ہمیشہ کہ حکومتوں کے خزانے کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ میڈیا کے اوپر خرچ ہوتا رہا. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج ہم جس میڈیا کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے میڈیا کا کام کیا ہے. میڈیا کا کام اگر حق سے آشنائی مقصود نہ ہو پھر تو یہ جرم ہو جائے گا، اور اسے منافقت کہیں گے، چغل خوری کہیں گے، کیونکہ یہی کام آپ کرنے لگی ہے. ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچانے لگی ہے، لوگ کہیں گے ان سے بڑا چغل خور کوئی نہیں. یہی کام میڈیا کرتا ہے. تو جو آدمی پترکار ہوتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بات کو منتقل کرتا ہے، رپورٹر ہوتا ہے، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں. چغل خور مذموم ہے اور رپورٹر عزت دار ہے. کیوں؟ دونوں کا کام ایک ہی ہے. ایک آدمی یہاں کی کوئی خبر وہاں پہنچاتا ہے، یہ چغل خور ہے، اور وہی کام قانوناً کوئی رپورٹر انجام دیتا ہے، وہ صاحب عزت ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ یہ بھی چغل خوری ہی کر رہا ہے اگر حق سے لوگوں کو آشنا نہیں بنا رہا، وہ حق کہ جو ان کی زندگیوں کے اوپر اثر ڈال رہا ہے. توجہ کریے گا. تو یہ رہتا ہے. بڑی بڑی حکومتیں ہر زمانے میں، ان کے زمانے میں جو بھی میڈیا ہوتا ہے اسے کنٹرول کرتے ہیں. اس کو وظیفہ دینا پڑے، شہریہ دینا پڑے، خریدنا پڑے، خزانے لٹانے پڑے، جو بھی کرنا پڑے، بہرحال میڈیا کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں. اور اگر آپ میڈیا کو اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ لاکھ کاغذ کے ہوں، میڈیا آپ کو شعر بتائے گا. تھوڑا سا کمی کرنا ہے کہ شعر ہیں بس کاغذ کے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. نہیں، وہ اس قدر ماحول سازی کر دے گا، اس قدر آپ کی قوت کے قصیدے پڑھ دیے جائیں گے کہ واقعاً جو صاحبان طاقت ہیں ان کے حوصلے بھی پست ہو جائیں. ہوتا ہے. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. الحمدللہ کہ اس نے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ اس میں بہت سارے حقائق کھل کر کے ہمارے سامنے میں. آج قرآن مجید کی واقعاً بہت ساری، ایک الگ موضوع ہے کہ شاید اس دور سے پہلے جو لوگ اس زمانے میں آئے ہوں قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کو ان معنی میں نہ سمجھ پائے ہوں کہ جس طریقے سے آج قرآن کی آیتیں اپنے معنی کا ظہور کر رہی ہیں. توجہ کریے، الگ سے پورا ایک موضوع ہے کہ قرآن مجید نے کیسے کیسے دشمنوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، کیسے کیسے دشمنوں کی صفات کو بیان کیا ہے. آج ہم اپنے زمانے میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں جب قرآن کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو لگتا ہے قرآن بالکل ہمارے عہد کی گفتگو کر رہا ہے. قرآن بالکل جیسے ہمارے ہی مسئلے کو ڈسکس کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے. تو اسی میں ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھ لی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے میڈیا کی طاقت پر کچھ جھوٹے، بے ایمان، بزدل
لوگوں کو سب سے بڑی طاقت بتا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا تھا. یہ لوگ ناقابل تسخیر ہیں، ان سے کوئی آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا، ان کی طرف کوئی پتھر نہیں اچھال سکتا. یہ سپر پاور ہیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے. مگر کیا واقعاً سپر پاور ایسا ہوتا ہے کہ جو جہازوں پہ سوار ہو کر کے جائے اور نہتھے، مظلوم، بے کس، نادار، بوڑھے عورتوں کے اوپر بم گرائے اور خیریت سے واپس آ جائے، اس کے بعد سینہ چوڑا کرے کہ ہم بہادر ہیں؟ یا اسی کے مقابل میں غزہ یا فلسطین کا کوئی معصوم سا بچہ کہ جو اپنے ہاتھوں میں ایک پتھر لیے ہوئے ان وحشی درندوں کے مقابلے سینہ سپر ہے. اب بتاؤ کہ واقعی سپر طاقت کس کے پاس ہے؟ یہ جو جہازوں سے کیا واقعی یہ طاقتور ہے کہ جو جہاز سے جائے کسی علاقے میں بم گرائے اور واپس چلا آئے؟ یا وہ بچہ زیادہ طاقتور ہے کہ جو ٹینک کے سامنے پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے؟ دنیا کے کسی منصف مزاج انسان کے سامنے اس تصویر کو آپ لے جا کے رکھ دیں، اس سے پوچھیں کہ ان دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے، تو آپ کو بتائے گا. تو میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ سیاہ کو سفید بتا دے، سفید کو سیاہ بتا دے، دن کو رات بتا دے، رات کو دن بتا دے، صحیح کو غلط کر دے، غلط کو صحیح کر دے. یہ ہمیشہ میڈیا کرتا رہا. توجہ کریے گا. اور اس میڈیا کے بنے ہوئے سارے تانے بانے اور سارے جال کو چکنا چور کر دیا پروردگار عالم نے. مگر آج سے 1400 سال پیچھے چلے آپ، اس 1400 برس پہلے میڈیا تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر تھا میڈیا تو کس شکل میں؟ کوئی اخبار چھپتا تھا 1400 سال پہلے؟ وہ توجہ کریے گا. کوئی پیپر نکلتا تھا؟ پھر لوگوں تک کوئی بات پہنچتی کیسے تھی؟ ٹی وی، ریڈیو، سوشل میڈیا یہ تو نہیں تھا. یہ معلوم ہے، یہ سوچ سکتا ہے کوئی انسان کہ ہو سکتا ہے اخبار رات نکلتے رہے ہوں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی اخبار نہیں نکلتا تھا. بس میں اپنی تمیز سے باہر آ گیا، کوئی اخبار نہیں نکلتا تھا. لیکن لوگوں تک خبریں پھر پہنچتی کیسے تھی یا پہنچائی کیسے جاتی تھی؟ بہت توجہ کیجئے گا چھوٹے بھائی، توجہ سنیں. میڈیا ہر زمانے میں رہا ہے، صرف اس کی شکلیں بدلی. آج سے 1400 برس پہلے جو میڈیا تھا وہ میڈیا کیا تھا؟ اس میڈیا کا نام تھا منبر. اس میڈیا کا نام تھا منبر پر آنے والا مقرر. اس میڈیا کا نام تھا امام جمعہ. اس میڈیا کا نام تھا کوئی قاضی، عالم. یہ وہ افراد ہوتے تھے کہ جو میڈیا ہوتے تھے. جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی انسان آیا ہے؟ اب ظاہر نہیں آتا تھا. ایسے میں جو جمعے کا خطیب ہوتا تھا، منبر سے لوگوں تک جو بات پہنچائی جاتی تھی، نیچے بیٹھنے والے اسی 16 آنا سچ سمجھ کے قبول کر کے اٹھ جایا کرتے تھے. ایسے میں حاکم شام نے اپنے زمانے کا میڈیا تھا اسے کنٹرول کیا. اس نے ہر خطیب کو خریدا، ہر مقرر کو خریدا، ہر منبر کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ایک کام کر رہا ہے. اور دیکھیے میڈیا کی طاقت اس زمانے میں دیکھ لیجئے. یعنی غضب ہے خدا کا کہ جو علی ایک شب میں 1000 رکعتیں نماز پڑھتا ہو، ہے نا. ان میڈیا کو خریدنے کے بعد ان طرح کے میڈیا کے ذریعے سے اتنا لوگوں کے ذہن میں زہر گھولا گیا کہ اسی علی کی شہادت کی خبر جب شام گئی تو لوگ پوچھ رہے کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سفید کرنے کی کون سی مشین تھی؟ کون سا میڈیا تھا؟ کون سا اخبار تھا کہ جس میں یہ خبر نکلی تھی نا؟ ہر جمعے کو ہفتے میں ایک بار تمام بلاد اسلامی میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے والا ہر مقرر صرف ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہا تھا، اور وہ کیا تھا کہ رسول اللہ کے سب سے قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ بنی امیہ ہیں. اور دین اسلام کو نقصان سب سے زیادہ کس نے پہنچایا ہے؟ علی اور خاندان علی ابن ابی طالب نے.
لہذا برین واش کرتے 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 اس حد تک ذہن انسانی نیچے چلا گیا کہ والی جیسے انسان کو بے نمازی سمجھنے لگا. یا اس سے بڑھ کر کے ظلم ہوگا تاریخ میں کوئی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اور توجہ کریے، میں ایک تجزیہ کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ہو سکتا ہے ظلم؟ یہ کیسے ہوا تھا؟ اسی میڈیا کی طاقت سے. ہر ممبر سے کثرت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ 70,000 ممبروں سے علی بن ابی طالب کو برا بھلا کیا ہوا. 70,000 کا مطلب بالکل فیگر نہ پکڑ لیں، 70,000 یعنی بے انتہا. ہر ممبر سے تقریباً علی بن ابی طالب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. اور ہر ہفتے آدمی ایک ہی بات سن رہا ہے. تو جیسے بار بار کوئی خبر سنتے سنتے انسانی ذہن دھیرے دھیرے اسے ایکسپٹ کرنے لگتا ہے. وہی حالات ہے. توجہ کریے گا، یہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ قوت. اس کے بعد یزید آیا، اس نے بھی اس میڈیا کو کنٹرول کیا. بہت توجہ کریے گا کہ حقائق لوگوں سے چھپائے جائیں اور لوگوں تک وہ بات پہنچے جو ہم چاہتے ہیں. اس دوران واقع کربلا وجود میں آیا، اہل حرم اسیر ہوئے، اور وہ منزل بھی آئی کہ جب رہا ہو کر کے واپس اپنے مدینے آ گئے، وطن آ گئے. اب ایسے میں بہت توجہ کریے گا، ایسے میں پوری نگاہ ہے امام زین العابدین کے اوپر کہ یہ کسی طرح کا میڈیا استعمال نہ کرنے پائیں، نہ کہیں تقریر کر پائیں، نہ کبھی ممبر پہ جا پائیں، نہ کہیں جمعہ پڑھائیں، نہ کسی بز میں کوئی گفتگو کر پائیں کہ جہاں بھیڑ ہو، محفل ہو، مجلس ہو. محفل یا مجلس میں لغوی معنی میں استعمال کر رہا ہوں، جہاں بھی لوگ اکٹھا ہوتے ہوں، کہیں بھی زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو ایسے میں یہ کوئی گفتگو نہ کرنے پائے لوگوں کے سامنے. یہی میڈیا تھا اس زمانے کا. توجہ کریے گا، رہا ہو گئے سید سجاد، اس کا مطلب واقعا رہا نہیں ہو گئے. رہا ہونے کا مطلب یہ کہ اب قید خانے میں نہیں ہے بس، مگر نظر میں ہے، کیونکہ اب تو زیادہ خطرہ ہے نا. واقع کربلا ہو چکا ہے، اتنا سنگین جرم ہو چکا ہے. ایسے میں بنی امیہ کے خلاف لوگوں کو ابھار دینا بہت آسان مسئلہ ہے. لہذا پوری طرح سے نگاہ ہے کہ سید سجاد نہ ممبر استعمال کر سکیں، نہ تقریر کر سکیں، نہ خطبہ دے سکیں، نہ جمعہ پڑھا سکیں، نہ وغیرہ وغیرہ. یعنی میڈیا کے جتنے راستے ہیں ان سب پہ پہرے بٹھائے گئے. توجہ کریے گا، مسئلہ یہ ہے کہ امام سجاد وہ امام ہیں کہ جن کے کاندھے پہ بیک وقت دوہری ذمہ داری ہے. پوری سلسلے امامت میں یہ وہ کڑی ہے، چوتھا امام، کہ جس کے کاندھے پہ سب سے سنگین ذمہ داری ہے اور ڈبل ذمہ داری ہے. کون سی ذمہ داری ہے؟ ایک امامت والی ذمہ داری ہے. امامت کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت کرنا لوگوں کی، لوگوں کو خدا سے قریب کرنا. بھائی یہ کام ہے امام کا. اگر امام کا کام سمجھنا چاہیں کہ امام کیا کرتا ہے، بالآخر خدا لوگوں کو امام کیوں بناتا ہے؟ امام کا ایک کام ہے کہ وہ لوگوں کو خدا سے قریب کرے بس. توجہ کریے گا، ٹھیک. تو یہ امامت والی ذمہ داری جیسے ہر امام کے کاندھے پہ تھی، امام سجاد کے کاندھے پہ تھی بس. لیکن امام سجاد کے کاندھے پہ ایک ذمہ داری اور ہے، اور وہ ہے نشر کربلا. کربلا کو لوگوں تک پہنچانا. اور یہ ذمہ داری بھی ہلکی ذمہ داری نہیں ہے، ضروری بھی ہے، وزنی بھی ہے، سنگین بھی ہے. یعنی اگر یہی وہ زمانہ ہے کہ اس میں سید سجاد کربلا کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو بہتر، ورنہ اگر اسی زمانے میں کربلا کو ختم کر دیا گیا تو یہ سمجھیے کہ ساری محنتوں پر پانی پھر جائے گا. بہت توجہ کریے گا، نہایت حساس زمانہ ہے. ابھی یہ واقعہ تازہ تازہ ہوا ہے، وہ بھی ایک ایسے علاقے میں ہوا ہے کہ جہاں دور دور تک کوئی آبادی و بستی نہیں ہے. جو چشمدید ہیں وہ سب خود مجرم ہیں، لہذا وہ جرم پر پردہ تو ڈالیں گے، بیان نہیں کریں گے، ہے نا. سمائے اہل بیت کے کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ تھی، بیویاں اور بچے، اس کے علاوہ جتنے چشمدید ہیں وہ سب دشمن ہیں. تو ایسے میں کربلا کو ختم کر دینا یا مس کر دینا یا اس کی روحانیت کو ختم کر دینا بہت آسان ہے. ایسا نہیں کہ بنی امیہ نے یہ کام نہیں کیا، نہیں کیا. 11 محرم کے بعد
جب یہ قافلہ 12 محرم کو پہنچا ہے دربار ابن زیاد میں، تو وہیں سے یہ کام شروع کر دیا گیا کہ کربلا کے چہرے کو اتنا بگاڑ دیا جائے. یہ کام کیا گیا. توجہ کریے گا، امام سجاد کے کاندھے پہ ذمہ داری کیا ہے؟ امامت تو کرنی ہی کرنی ہے، دوسری طرف کربلا کو بھی بچانا ہے اور پھیلانا ہے. یہ دوہری ذمہ داری امام سجاد کے کاندھوں پر ہے. توجہ کریے گا. اور ایسے زمانے میں کہ جب ہر طرح کے میڈیا پہ پوری پابندی ہے اور میڈیا کنٹرول میں ہے، خطبہ یہ نہیں دیں گے، ممبر پہ یہ نہیں جائیں گے، درس یہ نہیں کہیں گے، واعظ یہ نہیں کریں گے، تو آخر گھر گھر جا کے لوگوں کی تبلیغ کریں گے یا گھر گھر جا کے لوگوں کو کربلا سنائیں گے. سید سجاد کیا کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری، آواز بلندر سلوات. بس اس تمہید کو ذہن میں رکھیے. تو اب 2-4 جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو اصل مدعا ہے. کیا کریں امام سجاد؟ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ خاموش بیٹھ جائیں. بھئی سارے اسباب ہی ختم ہیں، سارے راستے ہی بند ہیں، ہر طرف پہرے لگے ہیں، تو ایسے میں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں، بھئی آپ نے کیا کیا امامت کے سلسلے میں، سوری بول دیں، بات ختم ہو. پروردگار میں تو کرنا چاہتا تھا، میں تو ہدایت کرنا چاہتا تھا، میں تو لوگوں کی رہبری کرنا چاہتا تھا، زمانے نے مجبور کر دیا. نہ خطبہ دے سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ تقریر کر سکتا ہوں، تو ایسے میں کیا کرتا؟ توجہ کریے. یعنی 34 سال کا زمانہ ہے اس زمین کے اوپر، امام تو ہو امامت کے بغیر ممکن ہے؟ توجہ کریے. ہو سکتا ہے بارگاہ خدا میں جا کے عذر پیش کر دیں، جیسے ہم لوگ ہر مسئلے میں عذر پیش کرتے ہیں. بہانے باز ہوتے ہیں نا مداجن. امام بہانے باز نہیں ہوتا، امام بہانے باز نہیں ہوتا، امام امام ہوتا ہے. بہت توجہ کریے گا. امام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام کی تعریف کیا ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ کیسے بتائیں گے اس کو؟ تو امام کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ امام امام ہوتا ہے. کاش میری بات پہنچے. امام امام ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ امام کے معنی ہے آگے رہنے والا. آگے رہنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر میدان میں جس بز میں آپ جائیں گے، راستہ چل رہے ہیں تو جو آگے رہے گا وہ امام رہے گا. نہ، امام کو بنایا ہے ایسا خدا نے کہ تم چاہو یا نہ چاہو ہر میدان میں امام سب سے آگے رہے گا. دنیا لاکھ اپنی چالیں چلے اور یہ چاہے کہ امام کو پیچھے کر کے خود آگے ہو جائے، وہ جسمانی اعتبار سے امام کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے مگر کمالات میں امام سے آگے نہیں جائے گا، کیونکہ اسے خدا نے بنایا ہے امام. لہذا امام ہو الامام. امام کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ امام ہے. امام ہے کیا مطلب ہے؟ ہر میدان میں، جتنے میدانوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اس میدان میں امام سب سے آگے کھڑا ہوگا. یعنی علم کا میدان ہوگا تو امام اپنے زمانے میں سب سے آگے ہوگا. سخاوت کا میدان ہوگا تو امام سب سے آگے ہوگا. شجاعت کا میدان ہوگا تو امام سب سے آگے ہوگا. کرامت کا میدان ہوگا تو امام سب سے آگے ہوگا. خطابت کا میدان ہوگا تو امام سب سے آگے ہوگا. بلاغت کا میدان ہوگا، امام سب سے آگے ہوگا. جتنے میدانوں کا تصور کر سکتے ہو، ہر میدان میں جو سب سے آگے ہے وہی امام ہے. کیوں بنایا گیا؟ اس کا ڈیزائن ایسا بنایا خدا نے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. لہذا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے سارے راستے بند کر دیے، اس کا مطلب سید سجاد کے راستے ختم ہو گئے. اب سید سجاد اگر آگے کام کرنا چاہیں تو آخر کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ایک جملہ اور کہہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھا دوں. دیکھیے، امام امام ہوتا ہے ایک صفت، اور دوسرا یہ کہ امام دوسروں کے بنائے راستے پہ چلنے نہیں آتا. امام اپنے راستے خود بناتا ہے اور دوسروں کو اس راستے پہ چلاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے.
فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. طیب اللہ. امام دوسروں کے بنائے راستوں کا محتاج نہیں ہوتا. صاحب اب تو انہوں نے راستہ بند کر دیا, آپ کیا کریں نا. امام خود راستے بناتا ہے اور ان راستوں پر لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے. بہت توجہ کریے گا. یہ وہ زمانہ ہے سن 62-63 ہجری کا دور کہ جب تک جہاں تک ذہن انسانی کا آپ تصور کر لیں, ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کے زمانے میں میڈیا کیا ہے, تو یہی 3 چیزیں بیان ہوں گی, اس سے زیادہ نہیں. یعنی ذہن انسانی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی میڈیا ہو سکتا ہے. اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے, سوائے اس کے کہ کوئی آدمی مجمع میں کھڑا ہو کے تقریر کرے, سوائے اس کے کہ کوئی خطیب ممبر پہ آ کر کے بولے, سوائے اس کے کہ جو مقرر ہے وہ لوگوں تک کوئی بات کو پہنچائے. اور کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں, ہے نا. اچھا, یہ ہمیشہ کی پرانی شیطنت ہے کہ وہ حق والوں کے راستے میں روڑے ڈالنے کے لیے جلدی جلدی سارے راستوں پہ ناکے بندی کرتا ہے. یہ راستہ بھی میرا, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا. یہی تو شیطان بھی خدا سے کہہ کے نکلا تھا, میں جا رہا ہوں تیرے ہر نیک بندے کو بہکاؤں گا. خدا نے پوچھا کیسے بہکاؤ گے؟ کہا آگے سے بہکاؤں گا, پیچھے سے بہکاؤں گا, داہنے سے بہکاؤں گا, بائیں سے بہکاؤں گا. مطلب سمجھے, سارے راستوں پہ میرا کنٹرول ہوگا. حق والے جائیں گے تو کہاں, مگر ایسا نہیں ہے. باطل اپنی دانش میں سمجھتا ہے کہ راستے ختم ہو گئے. وہیں پہ خدا نے کہا نہیں نہیں, راستے ختم نہیں ہوئے. 4 سمتیں تو نے لے لی, 2 راستے ابھی بھی باقی ہیں. یہ 2 راستے کون سے تھے؟ کہ کوئی نیک بندہ اگر ہاتھوں کو میری جانب بلند کر دے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, یا پیشانی کو زمین پہ رکھ دے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ مطلب کیا تھا سمجھے آپ, کہ باطل راستے بند کرتا ہے مگر خدا اپنے نیک بندوں کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ہے نا, یزید و بنی امیہ کے افراد یہ سوچ کے خوش تھے کہ ہم نے سارے راستوں پہ پابندیاں لگا دی ہیں, اب سید سجاد اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے, اب کربلا ختم ہو جائے گی, اب کربلا دفن ہو جائے گی, اب سید سجاد امامت کی ذمہ داریوں کو کیسے آگے بڑھائیں گے. مگر زمانے نے 35 سال لگایا اس منصوبے کو پہچاننے میں کہ جسے 35 سال پہلے سید سجاد شروع کر چکے تھے. 35 برس لگ گئے دنیا کو اس مشن کو سمجھنے میں کہ جس کا کام 35 سال پہلے شروع ہو چکا تھا. اور وہ کام کیا کیا سید سجاد نے؟ کہا 2 راستے اپنائے امام سجاد نے, جسے آپ نے سن رکھا ہے. کہا تم نے سمجھا کہ میڈیا بس وہی ہے جو تم نے بنایا ہے, اس کے علاوہ بھی میڈیا ہے جسے ابھی زمانہ نہیں جانتا. یہ 2 میڈیا ایسے ہیں جنہیں سید سجاد نے زندہ کیا. پہلے میڈیا کا نام ہے دعا. کبھی دعا بھی کوئی ذریعہ ہے؟ کہاں, ابھی تک لوگ یہ سمجھتے تھے دعا اپنا مدعا خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. امام سجاد نے کہا نہیں, دعا اتنی محدود نہیں ہوتی, دعا پورا دین لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. توجہ کریے گا. لہذا دعاؤں کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ بارگاہ خدا میں پیش کرنا شروع کیا. ابھی میں آ رہا ہوں چند فکروں کے بعد اسی جملے کے اوپر. دوسرا راستہ, محنت کرتے تھے, ہے نا, رزق کماتے تھے, غلاموں کو خریدتے تھے, اور لانے کے بعد غلاموں کو 1 سال سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. 1 سال میں ان کی تربیت ہوتی تھی. توجہ کریے گا. 1 سال کے بعد غلاموں کو آزاد کرتے تھے. کیسے؟ ابھی پلٹ رہا ہوں. دعائیں ہیں نا ہمارے پاس. ابھی یہ بات میں ادھر کئی جگہ پہ کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں.
شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. دعاؤں کی کتاب ہے امام سجاد کی, اس کا نام جانتے ہیں نا بچے؟ صحیفہ سجادیہ. کوئی موضوع ایسا ہے جس موضوع کے تحت اس میں دعا نہ ہو؟ بولیے بھائی. اب ذرا واہ واہ نہیں, تھوڑا سا لمحے فکریہ. مریض ہیں آپ, اس کے سلسلے میں دعا. روزگار میں مشکل ہے, روزگار کے لیے دعا ہے نا. والدین کے حق میں دعا, والدین کی طرف سے اولاد کے لیے دعا ہے نا. پڑوسی کے حق میں دعا, کوئی مسافر ہے اس کے لیے دعا. بھئی کتنے شعبے آپ سوچ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں؟ جتنے شعبے آپ سوچ سکتے ہیں, ہر شعبے کے لیے امام سجاد کی دعا موجود ہے. حد یہ ہے کہ آپ گھر میں سکون میں بیٹھے ہیں, سرحدوں پہ کوئی لڑ رہا ہے آپ کی طرف سے, اس کے حق میں بھی دعا موجود ہے اسی صحیفہ سجادیہ میں. ایسے ایسے جرائم کی معذرت کی ہے خدا سے امام سجاد نے جسے ذہن بشری سوچ نہیں سکتا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں. مثلا ایک نام آپ کے سامنے لیے دیتا ہوں. آج کی مجلس صرف پیغام پہنچانا چاہتا ہوں سید سجاد سے, ذرا سا اگر ہم قریب ہو جائیں تو زندگی میں کیسا انقلاب آئے گا. مثلا سید سجاد کی 54 دعائیں ہیں. امام سجاد کی جو دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں وہ 54 ہیں, 54 دعائیں ہیں. اس میں 38 نمبر کی دعا کھولیے گا, 38, بہت چھوٹی سی ہے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں, وہ چھوٹی سی دعا ہے. اس میں اللہ سے سید سجاد کچھ معذرت کر رہے ہیں. کاش یہ پورا ایک طولانی موقع ہو اور مسلسل 2-3 مجلسیں ہوں تو واقعاً لطف آ جائے لوگوں کو. آپ کس چیز کی معذرت کر سکتے ہیں سوچئے خدا سے. پروردگار مثلا نماز چھوٹ گئی, پروردگار جھوٹ بول دیا, پروردگار فلاں کی غیبت ہو گئی مثلا. بھئی اگر آپ سے کہا جائے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تو یہی سارے جرائم کی تو کریں گے. دیکھیں اس میں 6 یا 7 جرم ایسے امام سجاد بیان کر رہے ہیں جسے کوئی آدمی جرم سمجھتا ہی نہیں. پروردگار میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں, عذر خواہی کر رہا ہوں کہ کبھی میری نگاہ کے سامنے کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہو اور اس ظلم کو دیکھ کے اگر اس وقت میں چپ رہ گیا تو میں آج تجھ سے معذرت چاہتا ہوں. یہ پہلا جملہ ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے مجرم ہو. اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور چپ ہو, تم مجرم ہو نگاہ خدا میں, معذرت کرو. اچھا معذرت کرو. پروردگار میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں. سنیں, بات آ ہی گئی ہے تو. پروردگار میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں. کس جرم کی؟ کہ کبھی کسی نے مجھ سے معذرت کی اور میں نے اس کی معذرت قبول نہیں کی. یہ جرم ہے. دعا کا حوالہ میں نے آپ کو دیا, 38 نمبر کی دعا کھولیے گا. یہ 6 جملے وہ ہیں کہ اس پہ موقع ملے تو 6 تقریریں کروں, 6 گھنٹے گفتگو ہو تو سمجھ میں آئے کہ سید سجاد کر کیا رہے ہیں 34 سال میں. یہ تو کامن جملہ ہو گیا نا کہ 35 سال میں صحیفہ سجادیہ دے دیا اور غلاموں کو تیار کر کے دے دیا. سنتے سنتے ایک کام ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے امام نے دعائیں کی اور دعاؤں کے ذریعے سے معرفت اسلامی کو آگے بڑھا دیا, مگر آپ سمجھیے تو پہلے کہ دعائیں کیسی ہیں, ان دعاؤں میں پہنچایا کیا ہے. پروردگار کبھی کسی نے مجھ سے معافی مانگی, ہوتا ہے نا آدمی کسی نے معافی مانگی, اب جب معافی مانگنے لگا تو اکڑ گئے, نہیں معاف کریں گے, بات ختم ہو گئی. امام سجاد کہہ رہے کسی نے مجھ سے مانگی معافی اور اگر میں نے اسے معاف نہیں کیا تو اپنی اس خطا پر تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بات پہنچ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں امام سجاد؟ مثال دی میں نے. خوب 54 دعائیں. کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس موضوع کے تحت امام کی دعا نہ موجود ہو. اور یہ بات میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں. کسی حد تک دعاؤں کا پڑھنے کا جو رجحان ہے قوم میں وہ مردوں سے بمقابلہ عورتوں میں زیادہ ہے. اب چاہے ان کے پاس وقت کم رہتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے, مگر ہم نے یہ دیکھا ہے گھروں میں کہ نماز کے بعد خواتین بہرحال کوئی نہ کوئی دعا کی کتاب لے کے کوئی دعائیں پڑھ لیتی ہیں, یا مرد بھی بہت سارے پڑھتے ہیں. میرا ایک سوال, اتنی ساری دعاؤں کی کتابیں ہمارے گھروں تک پہنچ گئیں, ہماری الماریوں تک پہنچ گئیں, ہمارے مصلے تک آ گئی, صحیفہ سجادیہ آج تک کیوں نہیں پہنچی مصلے تک؟
ہم نے نعرے تو بہت لگائے صحیفہ سجادیہ کا، ہم نے ذکر بہت کیا، آج تک ہے کوئی آدمی کہ جو نماز مغرب کے بعد بجائے کسی اور کی دعا کہ جو لوگوں نے ترتیب دی ہے، معصومین ہی صحیح، اس کی کتاب ہے، اس کے بجائے ہم صحیفہ سجادیہ سے دعا پڑھیں گے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے تو، خوف کا ماحول ہے تو، کسی طریقے کی کوئی مشکل ہے، دعائیں موجود ہیں۔ ہم صحیفہ سجادیہ کو ابھی تک اپنے میدان عمل میں لا نہیں پائے۔ کیا اس مجمع سے کوئی عہد کرتا ہے کہ آج چونکہ اس علاقے میں یوم سجاد ہے اور امام سجاد کے سلسلے میں یہ غم منایا جا رہا ہے اور اتنے گھنٹے ہم نے امام سجاد کے نام پہ خرچ کیے، آج پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کتابیں ہم استعمال کرتے ہیں کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ صحیفہ سجادیہ ہر زبان میں موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، انگلش میں، اردو میں، گجراتی میں، جو زبان آپ جانتے ہوں، ہندی میں، اسے لا کر کے مصلی کے ساتھ رکھیں گے۔ اور اگر خدا نے توفیق دی ایک ہی دعا پڑھنے کی تو نماز کے بعد صحیفہ سجادیہ پڑھیں گے۔ صحیفہ سجادیہ صرف دعاؤں کا مجموعہ نہیں ہے، 34 سال کا خون جگر ہے امام سجاد کا۔ اور توجہ کریے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ 34 سال پہلے، 1400 سال پہلے کسی 22-23 سال کے ایک جوان نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کی ہیں۔ اس زمانے میں یہ میڈیا تھا اور حق کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ تھا، آج اس کی افادیت ختم ہو گئی ہوگی نا۔ میں کو 50 سال اندر لے آتا ہوں، ادھر قریب کا 50 سال۔ ایک بہت مشہور کمپنی رہی ہے انڈیا میں، بہت پاپولر تھی، وہ ابھی بھی ہے، فیٹ کمپنی، فیٹ گاڑیاں، بچپن میں اسی نام سے آتی بھی تھی ہم لوگ کے گاڑی، بہت سارے لوگوں نے استعمال کی ہوگی، بہت بڑی کمپنی ہے نا۔ مالک عیسائی اور اس کی زوجہ یہودی، بیوی یہودی، شوہر عیسائی، اٹلی کی کمپنی ہے اور آج بھی کمپنی موجود ہے، یہ فراری وغیرہ سب اسی کی شاخ ہے۔ اتنی بڑی کی فیکٹری و کمپنی، اس کے علاوہ نہ جانے اٹلی میں کتنے بڑے بڑے بینک اس کمپنی کے انڈر میں، کتنے اور کلبس وغیرہ، یہ سب یعنی کھربوں ڈالر کا سرمایہ، اتنی بڑی کمپنی۔ اس کا اکلوٹا بیٹا ایڈوارڈو، اب اتنی بڑی پراپرٹی کا وارث ہے یہ ایڈوارڈو، امریکہ میں پڑھتا تھا، پڑھتے پڑھتے، اچھا یہ بات جو اب میں بیان کرنے ہیں اس نے خود بیان کی ہے انٹرویو میں اپنے، تو میں اپنے حساب سے اس کو ترتیب دیتا ہوں۔ امریکہ میں پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ لائبریری سے میں گزر رہا تھا تو میری نگاہ پڑ گئی کسی ایک قرآن مجید کے نسخے پر، تو ظاہر ہے ہر آدمی نام تو سنا ہی قرآن مجید، میں نے کہا لاؤ دیکھا جائے بالآخر اس میں ہے کیا ایسا، کہا اب جو اٹھایا اور کھول کر کے پڑھا 2-4 آیتیں انگلش میں، قرآن تھا ترجمہ، تو مجھے یہ لگا جیسے یہ تو میرے اندر کی آواز ہے، یعنی قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے یہ تو میں قبول کر چکا ہوں اندر اندر۔ اب وقت نہیں ہے، میں ہر جملے پہ شر نہیں کر سکتا، ورنہ آپ سوچیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ وہ دین ہے جو دین فطرت ہے، باہر سے وہی کہہ رہا ہے جو اندر سے دل کہہ رہا ہے۔ کہتا دلچسپی بڑھی، میں نے فوراً لائبریرین سے اس کتاب کو، قرآن کو اپنے نام پہ لیا اور گھر لے آیا، پڑھنے لگا، پڑھتے یہ سمجھ میں آیا کہ ابھی تک تو میں بھٹک رہا تھا، حق کے بالکل قریب پہنچ رہا ہوں۔ تو اسی زمانے میں چھٹی ہوئی، میں اپنے وطن آ گیا اٹلی، امریکہ سے، اب اس ذہن میں انقلاب آ چکا ہے صرف قرآن پڑھ کر کے۔ اٹلی آیا تو پتہ یہ چلا کہ وہی زمانہ تھا، تازہ ایران میں انقلاب آیا تھا۔ خوب تو انقلاب آیا تھا تو بہت سارے شہروں میں، بہت سارے ملکوں میں وہ ایران کی سفارت خانے کھل رہے تھے، اسی میں اٹلی میں بھی کھلا تھا۔ بالآخر انہوں نے چاہا کہ یہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے اور ان کا اسلام سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، کیسا دین ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، قرآن سے کسی حد تک آشنا ہو چکا ہے۔ بالآخر بڑی مشکلات کے بعد، بہت تفصیل ہے اس میں، یہ آدمی پہنچا اس میں سفارت خانے میں، جو بھی سفیر تھا ان سے بات چیت ہوئی،
کئی میٹنگیں ہوئیں، بالآخر انہوں نے کہا بھئی آپ ایک وزٹ کریں ایران کا، تشریف لے جائیں۔ ایران گئے، امام خمینی سے ملاقات ہوئی۔ توجہ، اب یہی کی داستان ہے مگر گفتگو آگے آ رہی ہے۔ امام خمینی کے انتقال کے بعد بھی ایک دو بار یہ ایران گیا۔ ادھر یہ خبر ہو گئی، اچھا یہودیت، ماں یہودی ہو، سوچیں آپ تو اولاد کو یہودی بنائے گی، پابندیاں لگنا شروع ہو گئی تھیں ان کے اوپر۔ تو بات کے ایک انٹرویو میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ بتائیے یہودی ماں، آپ کی تربیت یہودی آغوش میں ہوئی، ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے اپنے مذہب کو بدل دینا، کیسے آپ نے مذہب تبدیل کر دیا اور تشیع کو کیسے قبول کر لیا، شیعہ ہو گیا؟ کہ جب میں امام خمینی سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر واقعی دین سمجھنا چاہتے ہو، سچ مچ تم سیریس ہو، مذہب کو جاننا چاہتے ہو، تو ایک کتاب سے سمجھ میں نہیں آئے گا، کم سے کم 3 کتابیں پڑھو۔ کون سی 3 کتابیں؟ کا قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ۔ توجہ کریے گا، اور نہیں یہ کہ انہوں نے کہا بلکہ ان کے دفتر سے مجھے یہ 3 گفٹ دیے گئے، میں نے آ کر کے پڑھنا شروع کیا۔ خوب، تو اب تک انٹرویو لینے والے نے ہر کتاب کے بارے میں لیا مگر میرے پاس وقت نہیں ہے، لہذا اصلی بحث کرتا ہوں۔ قرآن پڑھا تو کیسا لگا؟ یہ نہج البلاغہ، یہ صحیفہ سجادیہ پڑھ کے آپ کو کیا لگا؟ بس یہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے۔ یہ کون ہے؟ یہ 200 سال پہلے پرانی کس داستان نہیں ہے، 1000 سال پہلے کا اثر نہیں ہے، بالکل ہماری صدی کا واقعہ ہے۔ توجہ کریے گا، کیسا لگا؟ جملہ سنیں آپ، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ کہتا ہے کہ جب صحیفہ سجادیہ پڑھا تو ایسا لگا کہ اس دنیا میں اس انسان سے بڑا ماہر نفسیات کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ آدمی واقعاً کتنا ماہر نفسیات ہے۔ کیا مطلب؟ کیوں ماہر نفسیات ہے؟ کہ یہ آدمی، یہ انسان اس حالت میں، اس انداز میں دعا کرتا ہے، جملہ سنیں، یہ ایڈوارڈو کا ہے، کہتا ہے اس انداز سے دعا کرتا ہے کہ خدا کے پاس بھی انکار کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ عجیب بات ہے، خدا کے سامنے بھی دعا کو قبول نہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا، اس انداز سے دعا کرتا ہے۔ توجہ کریے، اب یہ انداز کیا ہے اس کو تاریخ سے سن لے جلدی جلدی، میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں چونکہ وقت تمام ہو چکا ہے۔ شب قدر، ہر شب قدر، یہ جو غلام آزاد کیے جاتے تھے کب کیے جاتے تھے؟ شب قدر میں۔ شب قدر میں بہت سارے لوگ افطاری بانٹتے ہیں، لوگوں کھلاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 6 دن کی نماز ہو رہی ہے، عبادتوں کی شب ہے نا، مغفرت کی شب ہے۔ امام سجاد اپنے سارے غلاموں کنیزوں کے سال بھر کے جرائم لکھے رہتے تھے۔ کسی نے کوئی غلطی کیا لکھ لیا، امام نے کچھ نہیں کہا، کسی نے کوئی حکم کے خلاف کام کیا لکھ لیا، امام نے نہیں کہتے تھے۔ جب سال پورا ہوتا تھا، شب قدر آتی تھی، سب کو اکٹھا کرتے، سارے غلام و کنیز کھڑے ہیں، ہاں بھئی بتاؤ فلاں روز میں نے یہ کہا تھا، تم نے نہیں کیا تھا۔ اب وہ سر جھکائے، جی آقا وہ غلطی ہو گئی، وہ معذرت ہو گئی، ٹھیک لکھ لیا۔ فلاں روز تم نے ہمارا یہ نقصان کیا تھا۔ اب ظاہر انسان ہے نا، غلام ہے، کنیز ہے، کبھی نہ کبھی کچھ خلاف مزاج تو ہوگا، کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہے گا۔ سب سے جرائم کا اقرار کرا لیا، اور اس کے بعد سنیں، بہت توجہ کیجیے گا، اس کے بعد سب سے، اب ظاہر کہ ہر آدمی ڈر رہا ہے کیا آج سزا دیں گے؟ اتنا پرانا کیس آج کھلا ہے، کیا کرتے ہیں نہیں معلوم۔ کہ اچانک امام کہتے ہیں جاؤ، اس شب کی برکت سے میں نے تم سب کو معاف کیا، اس شب کے احترام میں تم سب کو معاف کیا، اور نہ یہ کہ معاف کیا، تم سب کو آزاد کیا۔ اور اس کے بعد اپنی جانب سے تھیلیاں دے کر کے درہم و دینار کی لوگوں کو بتاتے تم فلاں شہر جا کے بس جاؤ، تم فلاں ملک میں جا کر کے بس جاؤ، تم فلاں علاقے میں جا کر کے بس جاؤ، اور دیکھو اب عزت کی زندگی گزارنا، آج کے بعد اپنے کو کسی کا غلام نہ بنانا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، حر بن کر کے زندگی گزارو۔ توجہ کریے گا، گناہ بھی معاف کر دیا گیا، آزاد بھی کر دیے گئے، تھوڑا سا مال دنیا بھی مل گیا، کسی علاقے میں جا کر کے بس جاؤ۔ مطلب سمجھے، دنیا سمجھ رہی تھی ہم نے سارے میڈیا کے راستوں کو بند کر دیا ہے، سید سجاد اپنے گھر میں غلاموں اور کنیزوں کو تربیت کر کے ملکوں شہروں علاقے بھیج کر کے اپنے پیغام کو نشر کر رہے ہیں۔ چلے گئے سب، گھر خالی ہو گیا۔ اب امام کمرے کو بند کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، پیشانی کو بارگاہ خدا میں رکھتے ہیں۔ اے میرے مالک، سنے جملہ ایڈوارڈو کیا کہتا ہے کہ یہ انسان ماہر نفسیات ہے، یہ خدا کے سامنے بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ اب امام سجدے میں سر رکھے ہوئے خدا سے کہتے ہیں پروردگار، میرے اتنے مجرم تھے،
اتنے بندے تھے جو میرے مجرم تھے، مگر اس شب کی احترام میں نے سب کو معاف کر دیا، کیا تو اپنے ایک بندے کو اس شب کے احترام میں نہیں معاف کرے گا؟ توجہ کریں، یہ ہے نفسیات۔ پروردگار میں نے معاف بھی کر دیا، ان کے ساتھ احسان بھی کیا، میں تو بندہ ہوں نا، تو تو خدا ہے، کیا اس شب تو اپنے ایک بندے کو نہیں معاف کرے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس انداز میں کوئی دعا کرے اور خدا نہ معاف کرے؟ ہو سکتا ہے؟ دوسری جگہ پہ دوسرا فقرہ امام سجادی ہی دعاؤں میں کہتے ہیں الہی، اسی کو پڑھا تھا، اسی کو عنوان بنایا تھا، مگر اب صرف ترجمہ کر کے گفتگو ختم کر دوں آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں الہی پروردگار، اور یہ امام کے لیے نہیں ہے، امام تو معصوم ہے، امام تو امام ہے، یہ ہمیں انداز سکھایا جا رہا ہے، خدا سے ایسے مانگو۔ توجہ کریے گا، ایسے گفتگو کرو خدا سے، الہی ان ادخلتنی النار وفیہ سرور عدوک، پروردگار کردار تو ہے، کیریکٹر تو ایسے ہی ہے، نام اعمال تو کہتا ہے کہ جہنم میں جھونک دیا جاؤں، قبول ہے، مگر اے پروردگار ان ادخلتنی النار، اگر تو نے جہنم میں ڈال دیا تو اب رزلٹ دیکھیں، وفیہ سرور عدوک، تو ہمارے اس جہنم میں جانے سے تیرے دشمن خوش ہو جائیں گے، تیرے دشمن خوش ہو جائیں گے، ہے نا؟ تیرے دشمن کون ہے؟ ابو لہب خوش ہو جائے گا کہ میں بھی اسی جہنم میں ہوں، یہ بھی اسی جہنم میں آ گیا۔ ابو جہل خوش ہو جائے گا، یہ بڑا علی علی کرتا تھا، آ گیا جہنم میں۔ ابو سفیان خوش ہو جائے گا، حاکم شام خوش ہو جائے گا، یہ سب بھی تو جہنمی میں ہوں گے۔ یہ بڑا حسین والا بنتا تھا، بالآخر وہیں آ گیا جہاں ہم تھے۔ تو اے پروردگار اگر تو نے جہنم میں ڈال دیا تو تیرے سارے دشمن خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ الْجَنَّةَ، لیکن اگر تو نے معاف کر کے جنت میں ڈال دیا، وَفِيهِ سُرُورِ نَبِيِّكَ، تو تیرا نبی خوش ہو جائے گا۔ ارے میرے حسین کے عزادار آ گئے، میری بیٹی فاطمہ کے ماتم کرنے والے آ گئے جنت، تیرا نبی کتنا خوش ہوگا۔ دونوں کے نتیجے کو بیان کیا۔ اب ایک سوال کرتے ہیں، پروردگار اب یہ فیصلہ تو کر لے کہ تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے یا اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ میرا ظن یہ کہتا ہے کہ تجھے دشمنوں سے زیادہ اپنے پیغمبر کی خوشی عزیز ہوگی۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہر نفسیات ہے، یہ ہے سید سجاد، کہ جنہوں نے دعاؤں کے قالب میں معرف دینی کو ایسے منتقل کیا ہے کہ جہاں سارے پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ اپنی بات آگے نہ پہنچائی جا سکے، وہاں سید سجاد نے اپنے لیے نئے دروازے کھولے اور بڑی خوبصورتی سے اپنے امامت کو بھی پہنچایا، کربلا کو بھی پہنچایا۔ ختم کر دی گفتگو۔ 34 سال لگ گئے دنیا کو سید سجاد کے اس مشن کو سمجھنے میں۔ بالآخر جب سمجھ میں آیا تو اب انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا، چنانچہ زہر قاتل لایا گیا۔ چند روز پہلے آپ نے سنا ہوگا مسائل، اور امام کو زہر دے دیا گیا۔ ابھی مسلسل آپ تقریروں مسائل سنیں گے، میں 2-4 فقرے، چونکہ گفتگو اسی عنوان پہ ہوئی ہے۔ عالم یہ ہے کہ بری طرح سے میرا یہ امام تڑپ رہا ہے زہر کے اثر سے۔ زہر کی اذیت ہم یہ سمجھتے ہیں، عام طور سے لوگ، بچے شاید یہ سمجھتے ہوں کہ تلوار کی شہادت سے آسان ہے زہر کی شہادت۔ نہیں، زہر کی شہادت، زہر کی موت تکلیف دہ زیادہ ہے۔ لیکن انسانی فطرت یہ ہے، اللہ نے انسان کے ہاتھوں میں وہ اثر رکھا ہے۔ اسے ہمارے چھوٹے بھائی برادران علماء جو ہیں اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں، تو میں کچھ کہہ رہا ہوں مختصر سے لفظ میں، چونکہ وقت نہیں ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی میں شفا رکھی ہے، فطرت بھی ہے، کہیں درد ہوتا ہے آدمی فوراً وہاں ہاتھ رکھتا ہے، 2% صحیح، 10% صحیح، ہاتھ رکھنے سے آرام ملتا ہے نا؟ اس لیے کہیں چوٹ لگتی ہے فوراً آدمی وہاں ہاتھ لگاتا ہے، اور فوراً اس میں 10%، 20% آرام مل جاتا ہے اذیت پہ نا۔ ہمارا سلام ان جسموں پر کہ جس پہ تازیانے برس رہے تھے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ہاتھ پسے گردن بندے تھے۔ اس لیے باہر کا جو زخم ہوتا ہے
بدن کے باہر جو زخم لگتا ہے اس پہ آدمی پٹی باندھتا ہے یا ہاتھ رکھتا ہے یا دباتا ہے تو اس میں آرام ملتا ہے، مگر بدن کے اندر کے جو زخم ہوتے ہیں وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا، اس لیے اس میں کتنا بھی آپ ہاتھ پھیریں اس درد میں کمی نہیں آتی۔ زہر اندر سے انسان کو زخمی کرتا ہے، کلیجے کٹتے ہیں، آنتیں کٹتی ہیں، اندر کے جو آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں، تل تل آدمی مرتا ہے۔ امام کو زہر دیا گیا ہے، ایک طرح سے امام تڑپ رہے ہیں زہر میں، تمام کنبے کے لوگ چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ہوتا ہے گھر کا کوئی بزرگ جانے لگے تو جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سرہانے آ جاتے ہیں، پائتی آ جاتے ہیں۔ انہی میں بیٹا بھی کھڑا ہے، امام باقر بھی کھڑے ہیں، بہت بے چین ہیں۔ اچانک وقت آخر آیا، امام سجاد کا آنکھ کھولی اور کھول کر کے اشارے سے امام باقر کو قریب بلایا، میرے لال باقر ذرا سنو۔ امام باقر جھکے اپنے کانوں کو لبوں کے قریب، بابا کہیں کوئی بات ہے؟ کہا میرے لال میرا بالکل آخری وقت آ گیا ہے، ایک خواہش اسے پورے کر دو۔ ہاں بابا کہیں، خدا نہ کرے کسی کا باپ اپنی اولاد سے آخری وقت ایسی فرمائش کرے، میرے لال بس آخری خواہشیں پوری کر دو۔ کہا بابا کہے کون سی خواہش ہے؟ کہا چونکہ وہ آخری وقت ہے لہذا میرے جسم کو بستر سے اتارو، زمین پہ لٹا دو مجھے۔ اب آپ سوچے کوئی جوان بیٹا ہو، اس کا باپ اس دنیا سے اٹھ رہا ہو، ایسے میں ہر بیٹے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے باپ کو جتنا آرام پہنچا سکیں اتنا پہنچائیں۔ امام باقر کیسے عمل کریں کہ ہاں عزیزو بابا آپ کا جسم اس قابل نہیں ہے، بابا آپ نحیف ہیں، کمزور ہیں، بابا آپ کو بستر پہ آرام ملے گا، یہ زمین پہ کیوں؟ کا نہیں میرے لال وقت کم ہے، جلدی مجھے بستر سے اتارو، تخت سے اتارو، زمین پہ لٹا دو۔ امام باقر نے جلدی جلدی چٹائی بچھائی، بستر کے بغل میں اس پہ کوئی کپڑا ڈالا گیا، امام سجاد کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس چٹائی کے اوپر لٹا دیا۔ اس حال میں بھی اس قدر باہوش ہیں کہ اچانک آنکھ کھولتے ہیں، کہتے میرے لال باقر میں نے چٹائی نہیں کہی تھی، مجھے زمین پہ لٹاؤ، میرے لال مجھے زمین پہ لٹاؤ۔ اب یہ سخت ہے امام باقر کے لیے، رو پڑے امام، کہتے بابا ارے میں کیسے یہ کام انجام دوں، کیسے اپنے ہاتھ سے آپ کو زمین پہ لٹا دوں بابا، ارے یہ کیسی فرمائش ہے؟ جملہ سنیں گے، کہتے ہیں میرے لال وقت آخر ہے، بابا کے پاس جانا ہے، اور میں نے اپنی انہی آنکھوں سے اپنے باپ کے جنازے کو زمین کربلا پر 3 روز تک پڑے ہوئے دیکھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جلدی سے چٹائی ہٹائی گئی، امام سجاد کو زمین پہ لٹا دیا گیا۔ حاضر دو چند لمحے گزرے، امام نے کھچکی لی، روح نے بدن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لو عزیزو حسین کا سب سے بڑا عزادار اس دنیا سے چلا گیا، راہ کوفہ و شام کا فاتح اس دنیا سے جا رہا ہے، 34 سال اس اذیت کے ساتھ تبلیغ دین کرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ مگر ہاں عزیزو بیٹا موجود ہے، گھر کے لوگ موجود ہیں، اہتمام کیا گیا، پردہ ڈالا گیا، غسل کے لیے تیاریاں شروع ہوئی۔ غسل دینے کے لیے امام باقر پردے کے پیچھے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ امام باقر نے ایک چیخ ماری اور باہر چلے آئے، وہ مجلس تمام ہو گئی عزیزو، ایک چیخ ماری اور باہر چلے آئے۔ لوگ دوڑے، مولا خیریت تو ہے؟ جملہ کہتا ہوں عزیزو، یہ اہل بیت کے گھرانے میں یہ تیسرا جنازہ ہے، یہ تیسرا جنازہ ہے کہ جہاں غسل دینے والا چیخ کر کے رویا ہے۔ پہلا جنازہ یاد ہے نا آپ کو؟ پہلا جنازہ جب امیر المومنین غسل دینے کے لیے جناب فاطمہ کے جسم کو پردے کے پیچھے لے کر کے جاتے ہیں، اچانک علی جیسا صابر امام غسل دیتے دیتے چیخ کر کے رویا۔ جب امام باہر آئے، کسی نے پوچھا مولا آپ جیسا صابر ایسے چیخ کر کے رویا؟ کرے تمہیں کیا بتائیں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی مگر فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ یہ پہلا جنازہ تھا۔ دوسرا جنازہ یاد آ گیا، شام کے قید خانے میں ایک 4 برس کی بچی ہے، غسالہ بلائی گئی ہے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ کر کے باہر آئی۔ زینب سے کہتی ہے بی بی اتنا بتاؤ تمہاری بچی کو کیسی بیماری تھی؟ نہیں میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا نہیں بی بی آپ کی بچی بیمار تھی؟ کہا نہیں بیمار تھی۔ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ جب میں سکینہ کے بدن سے کرتا اتارتی ہوں تو کھال بھی اتر رہی ہے۔
زینب کہتی نہیں یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ اتنے تازیانے پڑے ہیں کہ کھال سے کرتا چپک گیا ہے. یہ دوسرا جنازہ تیسرا جنازہ. امام باقر چیختے ہوئے باہر آ گئے, مولا خیریت تو ہے؟ کہہ رہے جب میں نے پیراہن ہٹایا تو پشت پہ ابھی بھی تازیانوں کے نشان, پنڈلیوں سے گوشت غائب, ہڈیاں نظر آ رہی, مگر میرا بابا ساری زندگی کربلا والوں کا ماتم کرتا رہا, کبھی اپنی مصیبت بابا نے بیان. ماتم حسین.